استاد علی کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ ممبر سے نیچے آئے تو ایک شخص نے اسے روکا اور کہا کہ آپ نے ممبر پر امام رضا علیہ السلام کے کرم کو بیان کیا ہے، جبکہ میں نے امام رضا علیہ السلام کے کرم کو دیکھا ہے۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک تاجر تھا اور بہت ہی کامیاب تاجر تھا، مالی لحاظ سے بہت اچھا تھا۔ میری ایک کمپنی تھی، لیکن میں نے کچھ بڑی بڑی ڈیل کی اور مجھے دھوکہ دیا گیا اور میرا دیوالیہ ہو گیا اور سارا کاروبار ڈوب گیا، بہت زیادہ قرض میں ڈوب گیا۔ لوگ مسلسل میرے گھر کے دروازے پر آ رہے تھے اور اپنے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں دروازہ کھول کر ان کو جواب دوں۔ میری بیوی بعض کو جانتی تھی تو ان کو جواب دے دیتی تھی، لیکن بعض کو جواب دینے کی ہمت میری بیوی میں بھی نہیں تھی۔ میں نے اپنے چند دوستوں کو فون کیا اور ان سے کہا کہ میں قرض میں ڈوب گیا ہوں، مجھے نقصان ہو گیا ہے، میری مدد کرو، لیکن کسی نے بھی مجھے جواب نہیں دیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایک جگہ جاؤں اور دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی میرا جواب میرے دوستوں کی طرح دیتے ہیں اور مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں یا میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ میری بیوی نے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ میں امام رضا علیہ السلام کے حرم میں جانا چاہتا ہوں۔ میں زندگی میں 2-3 مرتبہ امام رضا علیہ السلام کی زیارت کو گیا ہوں، ان کی مجالس میں گیا ہوں اور ان کے لیے رویا ہوں۔ میرے اس کام کے بدلے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام مجھے جواب دیتے ہیں یا اس سخت مشکل میں مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اب میری بیوی مجھ سے کہنے لگی کہ مشہد جانا چاہتے ہو، لیکن پیسے تو نہیں ہیں، کون سے پیسوں سے مشہد جاؤ گے؟ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پیسوں کا بندوبست کر کے دو۔ وہ کہنے لگی کہ میں کہاں سے پیسے لا کر دوں؟ میں نے اس سے کہا کہ کسی بھی طرح ممکن ہو پیسوں کو میرے لیے جمع کر کے دو، مجھے مشہد جانا ہے۔ اس نے اپنی بہنوں کو فون کیا، بھائیوں کو فون کیا اور اتنے پیسے جمع کر دیے کہ میں مشہد جا سکوں۔ میری بیوی بھی میرے ساتھ آنا چاہتی تھی، لیکن ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میرے ساتھ آئے۔ میں رات کے وقت مشہد کے لیے روانہ ہوا۔ میری بیوی نے میرے بیگ میں کھانے کے لیے ایک روٹی اور اس کے ساتھ کچھ رکھ دیا تھا کہ جو میں نے رات کو کھا لیا، اور صبح کے وقت میں مشہد پہنچ گیا۔ میں بس اسٹاپ سے سیدھا امام رضا علیہ السلام کے حرم میں گیا۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے اپنا دکھ بیان کرنا شروع کیا۔ میں مسلسل روتا رہا اور روتا رہا۔ اسی طرح کچھ گھنٹے گزر گئے اور میرے سر میں درد ہونا شروع ہو گیا۔ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے میرا سر بھاری ہو گیا اور درد ہونے لگا۔ میں نے دیکھا کہ اب مجھ میں اور بیٹھنے کا حوصلہ نہیں ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف ایک نگاہ کی، دیکھا کہ ابھی نماز کے ٹائم میں آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ باقی تھے، ظہر کی اذان ہونے والی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں باہر جاتا ہوں، کچھ ہوا کھا کے آتا ہوں اور وضو کر کے آتا ہوں، اس کے بعد ظہر عصر کی نماز پڑھ کر حرم سے باہر چلا جاؤں گا اور کوئی روٹی خرید کر کھا لوں گا اور پھر دوبارہ حرم میں واپس آ جاؤں گا، پھر چند گھنٹے بیٹھوں گا اور پھر دوبارہ بس اسٹاپ پر چلا جاؤں گا تاکہ واپس چلا جاؤں۔ میں یہ سوچتے سوچتے جوتے والوں کے پاس چلا گیا اور چاہتا تھا کہ جوتے لینے کے لیے ٹوکن کو اپنے جیب سے نکالوں۔ جیسے ہی میں نے اپنا ہاتھ اپنے جیب میں ڈالا تو میرے جیب میں ٹوکن موجود نہیں تھا۔ نہ صرف وہ ٹوکن موجود نہیں تھا، بلکہ وہ مختصر سے پیسے جو میری بیوی نے دوسروں سے مانگ کر مجھے دیے تھے
وہ بھی میری جیب میں نہیں تھے۔ میرے واپسی کے کرائے کے پیسے میرے پاس نہیں تھے۔ مجھے بہت غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا، اور میں دوڑتا ہوا امام رضا علیہ السلام کی زری کے سامنے آ گیا۔ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، صرف ان کو دیکھ رہا تھا، زری کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے دل میں امام سے باتیں کی۔ میں نے کہا کہ اے امام رضا، آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا کہ میری جیب کٹ گئی؟ آپ کے حرم میں میری جیب کٹ گئی۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو وہ جو کہتے ہیں کہ آپ ہر جگہ پر ہیں اور آپ اپنے امامت کی وجہ سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ نے دیکھا ہے تو کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ میری بیوی نے کس طرح ان پیسوں کو جمع کیا تھا؟ آپ نے کیوں اجازت دی کہ میرے پیسے چوری کر کے لے کر جائیں؟ آپ تو سب باتوں کو جانتے تھے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے دل میں اس طرح امام رضا علیہ السلام سے بات کی، اعتراض کیا، اور اس اعتراض کے بعد میں نے اپنا سر نیچے کیا اور حرم سے باہر آ گیا۔ اب مجھ میں وضو کرنے اور نماز پڑھنے کا بھی حوصلہ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں اور کس سے کہوں کہ میں تہران سے آیا ہوں اور میرے پیسے گم ہو گئے ہیں۔ اور اس طرح یہ سوچ کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا، کیونکہ میں اس طرح کا آدمی نہیں تھا کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میرا ہاتھ میری جیب میں تھا اور میں مسلسل چلے جا رہا تھا اور سوچے جا رہا تھا۔ اچانک میرا ہاتھ ایک سکے سے ٹکرایا۔ میرے جیب میں ایک سکہ موجود تھا۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ میں ٹیلی فون بوتھ پر جاؤں۔ یہ قصہ تقریباً 30 سال پہلے کا ہے۔ اس وقت سکے سے فون ہوتا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں باہر جاؤں اور کوئی بھی نمبر ڈائل کروں، اور جو بھی اٹھاتا ہے تو اس سے کہوں کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے۔ اگر اس شخص نے مجھے جواب دیا تو کچھ بھی نہیں، اور اگر مجھے انکار کر دیتا ہے تو میں شرمسار نہیں ہوں گا، کیونکہ میں نے اس کو نہیں دیکھا اور وہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ میں اس نیت سے ٹیلی فون بوتھ تک گیا اور میں نے اس میں سکہ ڈالا اور خود اپنی مرضی سے مشہد کا کوئی ایک نمبر ڈائل کیا۔ بیل بجنے لگی۔ اس طرف سے کسی نے اٹھایا۔ کوئی آدمی تھا اور اس نے مجھ سے کہا کہ بولے کیا کام ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ جناب میں ایک تاجر ہوں، تہران کا تاجر ہوں، میرا کاروبار ڈوب گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، میں مشہد آیا ہوں کہ امام رضا علیہ السلام سے توسل کروں۔ میری جیب کسی نے کاٹ لی ہے، میرے پیسے چوری ہو گئے ہیں، مجھے ابھی 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ میرے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کھانے کے لیے پیسے چاہیے، اور تہران واپس جانے کے لیے مجھے ٹکٹ چاہیے۔ آپ میری خاطر یہ پیسے نہ دیں، بلکہ مردانگی کریں اور امام رضا علیہ السلام کی خاطر مجھے یہ پیسے دے دیں۔ فون پر اس جانب جو شخص تھا وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جناب آپ ابھی کہاں پر کھڑے ہیں؟ ایڈریس کہاں کا ہے؟ کہاں سے مجھے فون کر رہے ہیں؟ میں نے اس شخص سے کہا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم ہے کہ میں کہاں ہوں۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں فون ہاتھ میں رکھتا ہوں، تم آس پاس گزرنے والے لوگوں سے پوچھو کہ تم کون سی جگہ پر ہو۔ میں نے گزرنے والے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، تو وہ کہنے لگے فلکۂ آب اور خیابان خسروی کے اول میں۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں فلکۂ آب پر خیابان خسروی کے اول میں کھڑا ہوں۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ وہیں کھڑے رہو، میں ابھی تمہارے لیے گاڑی بھیج رہا ہوں، تم میرے پاس آ جاؤ۔
وہ شخص کہتا ہے کہ میں 15 منٹ وہیں پر کھڑا رہا۔ 15 منٹ کے بعد ایک گاڑی، ہائی ماڈل کی ایک گاڑی میرے سامنے آ کر رکی اور اس میں سے ایک شخص نیچے اترا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے 15 منٹ پہلے فون کیا تھا؟ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں نے فون کیا تھا۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگا آئے گاڑی میں بیٹھیں۔ میں متوجہ ہوتا ہوں کہ یہ اصل شخص نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ڈرائیور ہے کہ جس سے میں نے بات کی تھی۔ وہ مجھے مشہد کے علاقے احمد آباد میں لے کر گیا۔ وہاں پر ایک بہت بہترین گھر، بہت بڑا گھر تھا۔ دروازہ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہو گئی۔ جیسے ہی گاڑی رکی تو میں نے دیکھا کہ سیڑھیوں سے ایک شخص نیچے آ رہا ہے اور وہ اس گھر کا مالک ہے۔ جیسے ہی اس شخص نے مجھے دیکھا تو دوڑتا ہوا میری جانب آیا اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا کہ میں نے آپ سے فون پر بات کی تھی۔ تم آج امام رضا علیہ السلام کے مہمان ہو۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں آپ کا نوکر ہوں۔ تم امام رضا علیہ السلام کے مہمان ہو۔ وہ کہتا ہے کہ میں حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ شخص مجھے کیسے جانتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے وہ گھر کے اندر لے گیا اور اس نے بہت وسیع مہمان نوازی کی، شربت، چائے، فروٹ وغیرہ، اور اس کے بعد اس نے بہترین انداز میں دسترخوان بچھایا اور مجھے دوپہر کا کھانا کھلایا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ خدا تمہیں خیر عطا کرے۔ میں نے دوپہر کا کھانا تو کھا لیا ہے، اب تہران کی ٹکٹ دے دو اور مردانگی کرو اور ٹکٹ مجھے لے کر دو۔ میرا سوال مکمل ہو گیا ہے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس شخص نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا ماجرا کیا ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ میں تاجر ہوں اور میرا دیوالیہ ہو گیا ہے، لیکن میں یہ سب بیان کر کے آپ کو پریشان نہیں کروں گا۔ حکمت یہ تھی کہ آپ سے میری ملاقات ہو جائے اور آج آپ کا مہمان بنا۔ وہ شخص پوچھنے لگا کہ تمہارا کتنا قرض ہے؟ میں نے کہا کہ 200 ملین قرض ہے۔ 30 سال پہلے کے 200 ملین بہت زیادہ تھے۔ اس وقت بعض شہروں میں 1 ملین میں ایک گھر آ جایا کرتا تھا، یعنی 200 گھر کی قیمت۔ اب اس شخص نے ایک دوسرا سوال مجھ سے پوچھا۔ وہ پوچھنے لگا کہ کتنا سرمایہ تمہیں ضرورت ہے تاکہ تم اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے کاروبار کو دوبارہ سے شروع کر سکو؟ میں نے اس سے کہا کہ 70-80 ملین میں دوبارہ اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہوں۔ اس شخص نے چیک بک نکالی اور اس پر کچھ لکھا اور اس کا صفحہ پھاڑا اور مجھے دے دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس پر 200 ملین لکھے ہوئے ہیں۔ میں حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگا کہ اسے رکھ لو۔ اب اس نے دوبارہ ایک اور چیک پر کچھ لکھا اور پھاڑا اور مجھے دیا۔ میں نے دیکھا کہ اس پر 80 ملین ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ کیا ہے؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں آپ کو یہ رقم لوٹا سکوں۔ اب وہ شخص کہنے لگا کہ 200 ملین تمہارے خود کے ہیں، اس کو واپس نہیں لوٹانا اور اس 200 ملین سے اپنا قرض ادا کرو، اور یہ 80 ملین جو ہے یہ تمہیں تمہارے کاروبار کے لیے دے رہا ہوں۔ جب تم اپنا کاروبار شروع کر لو اور تمہارا کاروبار چلنا شروع ہو جائے اور تمہیں اپنے کاروبار سے منافع ملنا شروع ہو جائے تو تم آہستہ آہستہ اسے مجھے واپس لوٹا دینا، اور اگر اس دوران میں مر گیا یا تم مر گئے تو کوئی کسی کا مدیون نہیں ہے، تم اس لحاظ سے بے فکر ہو جاؤ۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ تم کیوں اس قدر مجھے پیسے دے رہے ہو؟
جب میں اس سے یہ بات کر رہا تھا تو ایک مؤدب جوان چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں آیا۔ اس نے مجھے چائے دی اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ 2 سال پہلے اسے برین ٹیومر تھا اور میں اسے مشہد کے تمام اسپیشلسٹ کے پاس لے کر گیا۔ سب نے کہا کہ اسے کینسر ہے۔ میں اسے تہران کے بہترین ڈاکٹرز کے پاس لے کر گیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں دولت مند ہوں، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، دنیا کے جس خطے میں بھی میرے بیٹے کا علاج ہو سکتا ہے مجھے بتاؤ۔ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ لندن میں ایک ہاسپٹل ہے اور کہتے ہیں کہ وہ ہاسپٹل بہت اچھا ہے، اگر تم اپنے بیٹے کو وہاں لے جا سکتے ہو تو لے کر جاؤ، وہاں پر امکانات موجود ہیں اور آپ کے بیٹے کو وہ بچا سکتے ہیں۔ میں نے اپنے بیٹے کو لیا اور میں لندن چلا گیا۔ اس ہاسپٹل میں میرے بیٹے سے 3 ٹیسٹ لینے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر ان تینوں ٹیسٹ کا جواب پازیٹیو آیا تو ہم آپ کے بیٹے کو نہیں بچا سکتے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ٹیسٹ لینا شروع کیے۔ پہلے 2 ٹیسٹ کا جواب پازیٹیو آ چکا تھا، صرف 1 ٹیسٹ کا جواب باقی تھا اور اگر وہ بھی پازیٹیو آ جاتا تو میرے بیٹے کا کام ختم تھا۔ لیبارٹری میں سے ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، مجھے انگلش سمجھ میں آتی تھی۔ وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کو دعا کرنے آتی ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ جاؤ دعا کرو کہ اس ٹیسٹ کا رزلٹ نیگیٹو آئے، وگرنہ ہم بھی آپ کے بیٹے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ اب یہ شخص کہتا ہے کہ میں لندن میں اس ہاسپٹل کے صحن میں آ گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کس سے بات کروں، کیا کروں، کس سے کہوں اور کیا کہوں۔ ایک دفعہ اچانک میرے ذہن میں امام رضا علیہ السلام کا خیال آیا اور میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ اے امام رضا، میں نہیں کہہ رہا کہ میں شیعہ ہوں، آپ کا شیعہ ہونے کا دعوے دار نہیں ہوں اور نہ اس بات کا دعوے دار ہوں کہ میں آپ کا محب ہوں، میں آپ کا صحیح سے محب بھی نہیں ہوں، لیکن میں آپ کا ہمسایہ تو تھا۔ آپ کو امام جواد علیہ السلام کی جان کی قسم، اگر میرے بچے کا یہ 3را ٹیسٹ نیگیٹو آیا اور یہ ٹھیک ہو گیا تو میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں، شرف والا وعدہ دیتا ہوں کہ میں آپ کے ایک زائر کی مکمل طور پر مدد کروں گا، اس کی مشکل کو حل کروں گا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اسپتال کے صحن میں امام رضا علیہ السلام سے باتیں کی، میں بہت رویا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور لیبارٹری کی جانب گیا تاکہ معلوم کروں کہ ٹیسٹ کا رزلٹ کیا آیا ہے۔ جیسے ہی میں لیبارٹری کی جانب جا رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ ایک شخص میری جانب آ رہا ہے، بہت حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ جب وہ شخص میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی شخص ہے کہ جس نے مجھے دعا کرنے کے لیے کہا تھا۔ وہ شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ کے بچے کے اس ٹیسٹ کا جواب نیگیٹو آیا ہے اور وہ 2 پہلے کے ٹیسٹ کو بھی ہم دوبارہ لیں گے۔ انہوں نے دوبارہ وہ دونوں ٹیسٹ لیے اور ان دونوں ٹیسٹ کا جواب بھی نیگیٹو آیا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ جاؤ اپنے بچے کو لے کر جاؤ۔ میں نے ان سے کہا کہ کوئی گولی لکھ دیں، کوئی کیپسول لکھ دیں، کوئی انجیکشن لکھ کر دیں، تو وہ کہنے لگے کہ سالم انسان کو دوائی اور کیپسول کی ضرورت نہیں ہوتی، جاؤ اپنے بیٹے کو لے کر جاؤ۔ وہ شخص کہتا ہے کہ جب میں لندن سے دوبارہ ایران پہنچا تو میں نے مشہد کے ان ڈاکٹرز کو کہ جنہوں نے میرے بیٹے کے ٹیسٹ لیے تھے
میں نے انہیں لندن کی رپورٹس دکھائی تو وہ ڈاکٹرز کہنے لگے کہ یہ رپورٹ کسی اور شخص کی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ اس واقعے کو 2 سال ہو گئے ہیں اور وہی جوان جو ابھی چائے لے کر آیا تھا یہ وہی بچہ ہے، اور میں ان 2 سالوں میں امام رضا علیہ السلام کے اس زائر کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جس کی مکمل مدد کرنے کا میں نے امام رضا علیہ السلام کو وعدہ دیا تھا۔ یہاں تک کہ کل رات کو میں نے امام رضا علیہ السلام کو خواب میں دیکھا۔ امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے فلانی، کل تہران سے ایک بدحال زائر آ رہا ہے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ امام رضا علیہ السلام بھی دوسروں کی طرح مجھ سے منہ پھیر لیتے ہیں یا میرا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ مکمل مدد کرو، ہمارے اس زائر کی مکمل مدد کرو۔ میں کل رات خواب سے بیدار ہوا اور میں نے کہا کہ خدایا، میں تو آج حرم نہیں جانے والا ہوں، میں تو کسی زائر کو نہیں دیکھوں گا، میری کسی زائر سے ملاقات نہیں ہوگی، میری آفس بھی حرم سے بہت دور ہے، امکان نہیں ہے کہ میری کسی زائر سے ملاقات ہو، لہٰذا یہ خواب کیا تھا؟ دوپہر کو جب میں آفس سے گھر آیا تو ٹیلی فون کی گھنٹی بجی، میں نے دیکھا کہ آپ تھے۔ تم نے مجھ سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام کی خاطر مردانگی کرو اور امام رضا علیہ السلام کی خاطر پیسے دے دو۔ مجھے سمجھ میں آ گیا کہ امام رضا علیہ السلام نے جس زائر کا حوالہ دیا تھا وہ آپ تھے۔ تمہیں امام رضا علیہ السلام کی جان کی قسم، تم مجھے بتاؤ کہ اگر تمہاری مکمل مدد نہیں ہوئی ہے تو میں تمہاری مکمل مدد کروں، اگر کوئی اور مشکل ہے تو مجھے بتاؤ۔ امام رضا علیہ السلام کی قسم، اگر تمہارے لیے یہ پیسے کم ہیں تو مجھے بتاؤ، میں نے امام رضا علیہ السلام کو وعدہ دیا ہے کہ تمہاری مکمل مدد کروں گا۔ اب وہ شخص کہتا ہے کہ میں اٹھا اور میں نے اس شخص کو سینے سے لگایا، اسے بوسہ دیا اور میں نے اس سے کہا کہ اب اور کیا میرے لیے کرنا چاہتے ہو؟ 200 ملین تومان تم نے اسی طرح میرے حوالے کر دیے اور 80 ملین تومان تم نے سرمائے کے لیے دے دیے۔ اب وہ شخص اپنے ڈرائیور سے کہنے لگا کہ اس شخص کو بس اسٹاپ تک پہنچا دو اور اس کے لیے ٹکٹ لو۔ ڈرائیور نے مجھے گاڑی میں بٹھایا اور جب ہم جا رہے تھے تو میری نظر امام رضا علیہ السلام کے گنبد پر پڑی۔ میں نے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ آپ الکریم ابن الکریم ہیں، اور میں نے چند پیسوں کے لیے یہ سوچ لیا کہ جو میرے جیب سے گم ہو گئے تھے کہ آپ مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ نے تو میرا ہاتھ پکڑ لیا۔